الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ سب سے پہلے تمام رسالہ وظائف کے ناظرین کو السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جمعۃ المبارک کے دن کا جو وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ وظیفہ قرآنی وظیفہ ہے۔ یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے، لیکن یاد رکھیے گا بہت سے لوگ وسوسہ رکھتے ہیں، شک و شبہات کرتے ہیں۔ یہ وظیفہ کوئی میرا بتایا ہوا نہیں، یہ وظیفہ قرآنی وظیفہ ہے، اور قرآن کا حرف حرف ایک ایک لفظ رب کی زبان ہے، اور جو ذکر رب کی زبان ہو اس کی فضیلت و برکت کے بارے میں بتانا مناسب نہیں سمجھتا، کیونکہ میری زبان اجازت ہی نہیں دیتی کہ ان الفاظ کی فضیلت و برکت بتاؤں جو رب کے خود کے ہیں۔ صرف اتنا کہوں گا کہ اگر کوئی بندہ تنگ دست ہے، پریشان ہے، کسی بھی قسم کی رکاوٹ اور بندش کا شکار ہے، رزق اور دولت کے خزانے چاہتا ہے، تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بتائے گئے طریقے سے جمعۃ المبارک کے دن صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والو، جمعۃ المبارک کی فضیلت و برکت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ جمعہ کے دن کو عید کا دن کہا جاتا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، توبہ قبول ہو جاتی ہے، ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور جو بندہ جمعۃ المبارک کی اذان سن کر مسجد کی طرف بڑھتا ہے، میرا رب فرماتا ہے کہ ہر قدم پر 10 گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، 10 نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ جو بندہ مسجد میں پہنچتا ہے، رب کے سامنے گڑ گڑا کر خطبہ سنتا ہے، توجہ اور دھیان سے خطبہ سنتا ہے، جمعے کی نماز ادا کرتا ہے، میرا رب فرماتا ہے کہ جمعے کی نماز ادا کرتے ہی وہ بندہ ہاتھ اٹھا کر جو مانگتا ہے، میں اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہوں۔ اللہ والو، جمعۃ المبارک کے دن بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا، لوگ دکانوں پر، دفتروں، کاروبار میں مصروف رہتے ہیں اور جمعہ کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے گھر سے بے سکونی ختم نہیں ہوتی، ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ جمعۃ المبارک کی اذان سن کر اپنے تمام کام چھوڑ کر، تمام کاروبار، دفاتر، دکانیں، جس قسم کا بھی آپ کام کرتے ہیں، بند کر کے نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں جایا کریں۔ پھر دیکھیے کہ آپ کی کیسے نسلیں آباد ہو جائیں گی، پھر دیکھیں کہ بند کاروبار کیسے چل پڑے گا، کیسے آپ کی ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ والو، آج حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وہ خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جو اتنا طاقتور ہے، جو اتنا مجرب ہے، جو اتنا آسان ہے کہ گھر کا بچہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ اس وظیفے کو آج تک رب کعبہ کے سامنے جولی پھیلا کر جس حاجت کے لیے پڑھا گیا، اور جس نے بھی پڑھا، جو بندہ کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو کہتا ہے کہ مجھے وظائف سے فائدہ نہیں ہوتا، جو کہتا ہے کہ ہر کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، لاکھ کوششوں کے باوجود کامیابی مقدر نہیں ہو رہی، تو جمعۃ المبارک کے دن حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا یہ خاص وظیفہ ایک بار لازمی کر کے دیکھیے گا۔ انسان جلد باز ہے، نہ شکرا ہے، رب کی نعمتوں کا شکر نہیں کرتا، جس کی وجہ سے ہمارے مسائل ختم ہونے کی بجائے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہم رب سے ایک چیز مانگتے ہیں، اس کا شکر نہیں کرتے اور دوسری کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اللہ والو، آج کا وظیفہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بارے میں ہے۔ ہمیں صبر اور شکر سے کام لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی نعمتوں کو کبھی جھٹلانا نہیں چاہیے۔ آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی فضیلت و برکت سے ہمیشہ کے لیے مالا مال ہو جائیں گے۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ اگر کوئی قرض دار یہ وظیفہ سن رہا ہے، آپ میں سے کوئی قرض دار ہے، چاہے آپ نے کسی کام کے لیے لیا یا آپ کسی حادثے میں قرض کا شکار ہو گئے، یا کسی بھی وجہ سے آپ قرض دار ہیں، قرض دار کی قبر میں بھی معافی نہیں، اس لیے اپنے قرض کو ختم کرنا ہے، دنیا میں ہی قرضے سے نجات چاہتے ہو، تو جمعۃ المبارک کے دن حسبنا اللہ
ونعم الوکیل کو پڑھ لو، قرض داروں کے قرض کی ادائیگی ہو جائے گی۔ اب یہ نہ سوچنا کہ لاکھوں کروڑوں کا قرض ہے، کوئی مجھے 10 روپے دینے پر راضی نہیں تو میرا قرض کیسے اترے گا؟ آپ رب سے مانگ رہے ہیں جو ہر شے پہ قادر ہے، جو آسمانوں کا رب ہے، زمینوں کا رب ہے، جو دن کو رات اور رات کو دن میں بدلتا ہے۔ کیا وہ آپ کے قرض کی ادائیگی نہیں کر سکتا؟ ایک بار اپنے رب سے مانگ کر تو دیکھیے، ایک بار رب کے سامنے گڑ گڑا کر تو دیکھیے۔ آج کسی بندے کے 10,000 دینا ہو تو بندہ اس کے سامنے روتا ہے کہ سامنے والے کو ترس آ جائے اور شاید وہ مجھے پیسے بخش دے۔ کبھی رب کے سامنے گڑ گڑا کر مانگا ہے، خدا را جمعۃ المبارک کے دن حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ وظیفہ پڑھیے۔ جمعے کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھنے سے سینکڑوں لوگوں کے قرض کی ادائیگیاں ہو چکی ہیں، آپ کی بھی ہو سکتی ہے۔ صرف ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے۔ اس کے علاوہ آج ہر گھر میں سب سے بڑی پریشانی جوان بیٹیوں کی شادیاں ہیں۔ پہلے تو رشتے نہیں ہوتے، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں۔ بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ لیں، ماں باپ پڑھ لیں، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، اور لڑکے بھی، مرد حضرات بھی، جوان بیٹے بھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنے رشتوں کے لیے، شادی میں آسانیوں کے لیے اور جلد شادی کے اسباب کے لیے، پیسوں کی کمی ہے، شادی کرنی ہے، جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ غیبی مدد کہاں سے آ رہی ہے، لوگ خود دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جائیں گے۔ یہ کوئی بنی بنائی باتیں نہیں کر رہا ہوں، یہ وہ چیزیں ہیں جو آج معاشرے میں لوگوں کو ضرورت ہے۔ آج معاشرے میں جو پریشانیاں ہیں وہ پریشانیوں کے بارے میں وظیفہ بتا رہا ہوں۔ لوگوں کو اپنے مسائل کا حل چاہیے، تو پھر کیوں نہ قرآن اعمال سے کیا جائے، رب بھی راضی، بندہ بھی راضی۔ سیدھے راستے پر رہیں گے، قرآن اعمال پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ زندگی موت آسان ہو جائے گی، دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ کے کاروبار میں رکاوٹ ہے، آپ کے کاروبار میں تنگ دستی ہے، آپ کی غربت اور تنگ دستی سالوں سے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، آج جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھیے۔ سالوں کی پریشانیاں، سالوں کی تنگ دستیاں آج ایک دن کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اللہ والو، اس کے علاوہ آپ کو نیا گھر کے خواہش مند ہو، گاڑی چاہیے، دولت چاہیے، من پسند نوکری، من پسند شادی، کسی کو اپنے قابو میں کرنا ہے، کسی سے کوئی بات منوانی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ جہاں آپ بیٹھیں آپ کی عزت ہو، ہر کوئی آپ کی بات سنے، تو جمعۃ المبارک کے دن کا یہ خاص وظیفہ ایک ایسا مشکل کشا عمل ہے، ایک ایسا نہایت مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے، یہ ایک ایسا قرآنی عمل ہے کہ جسے پڑھنے سے عرش الہی پر بیٹھا رب بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے رب کی ذات راضی ہو جائے اسے پھر نہ دنیا میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، نہ کسی کی ٹھوکریں کھانا پڑتی ہیں، ہر شے خود بخود ہوتی چلی جاتی ہے۔ اب اس وظیفے کو غور سے سن لیں اور سمجھ لیجئے۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں تو رسالہ وظائف چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہاں بہت سے وظائف، بہت سی تسبیحات، بہت سے اعمال آپ کی مشکلات و پریشانیوں کے مطابق بتائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں اپنے مسئلے کے مطابق جواب لے سکتے ہیں۔ اب عمل کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ وظیفہ خاص جمعۃ المبارک کے دن کا ہے، آپ کسی بھی جمعے کو یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ جمعۃ المبارک پورا دن، پوری رات موجود ہے، آپ چاہے نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، آپ چاہے نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب اور عشاء کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن توجہ اور دھیان سے پڑھنا ہے۔ وظیفہ بہت چھوٹا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفہ شروع کرنا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں،
صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن بہترین یہ ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھیں۔ اور الحمدللہ مسلمان کے ہر بچے کو درود ابراہیم آتا ہے، کیونکہ یہ نماز کا حصہ ہے، اس کے بغیر نماز ممکن ہی نہیں۔ درود ابراہیم کم از کم 3 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ پوری توجہ اور دھیان سے آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ نیت، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وظائف لوگ بتاتے ہیں لیکن نیت کا طریقہ نہیں بتاتے۔ اب آپ نے آنکھوں کو بند کر لیا، یوں محسوس کریں کہ تصور میں سامنے روضہ رسول کی جالیاں ہیں، اور آپ بیٹھ کر دل ہی دل میں اپنی حاجت کے لیے، اپنے مقصد کے لیے نیت کریں کہ مولا کریم آج رزق اور دولت چاہتا ہوں، من پسند نوکری چاہتا ہوں، قرض سے نجات چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، آپ کو وظیفوں سے فائدہ نہیں ہوتا، تو تصور میں روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر آپ نے اپنی حاجت کی نیت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کرنی ہے کہ وہ رب کے حضور آپ کے مقصد کی سفارش کریں، اور جس کی سفارش نبی پاک اللہ کے حضور کر دیں کہ آپ اس بندے کی قرض سے نجات دے دیں۔ نبی پاک ایک بار کہہ دیں کہ فلاں بندے کا مقصد پورا کر دیں، فلاں بندے کی حاجت پوری کر دیں، تو میرا رب اپنے محبوب کی سفارش کو کبھی نہیں ٹالتا۔ آپ نے نبی پاک سے سفارش کروا لینی ہے اپنے مقصد کی، اور وہیں بیٹھے توجہ اور دھیان سے ڈوب کر 450 بار، 450 بار 450 ٹائمز حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ اگر تو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر پڑھ سکتے ہیں تو بہترین ہے، اگر آپ ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر نہیں پڑھ سکتے تو آپ تسبیح کا استعمال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ 450 بار یعنی 450 ٹائم حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران اگر آپ محمد مصطفیٰ کی سفارش سے نیا گھر مانگو گے، غربت تنگ دستی سے نجات مانگو گے، من پسند نوکری، من پسند شادی مانگو گے، کروڑوں کے قرض سے نجات مانگو گے، لا علاج بیماری کا حل مانگو گے، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کو سیدھے راستے پر لانا چاہو گے، دنیا کا کوئی بھی مقصد، کوئی بھی حاجت، نبی پاک کی سفارش کروانے کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والو، یہ وظائف کوئی نہیں بتاتا۔ آج دکھوں کے لیے، غموں کے لیے، بے کسوں کے لیے، بے سہاروں کے لیے، تنگ دستی کے ماروں کے لیے جو لوگ مایوسی میں جا چکے ہیں، ایک ایسا وظیفہ آپ کے حوالے کر دیا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ جو بندہ وظیفہ پڑھ لے گا، کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھ لے گا، اسے اندازہ ہوگا کہ واقعی کوئی وظیفہ کسی نے بتایا ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اس کے بعد آپ نے وہیں بیٹھے، ہو سکے تو سجدے میں چلے جائیں، سجدے کی حالت میں رب کے قریب ترین ہو کر رب سے مانگ لیجیے۔ آج حسبنا اللہ و نعم الوکیل قرآنی آیت کا ذکر ہو، محمد مصطفیٰ کی سفارش ہو، جمعہ کا دن ہو، خاص قبولیت کی گھڑیاں ہوں، مانگنے والا جو مانگے گا میرا رب سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے تقدیر میں لکھی تمام پریشانیوں کو جڑ سے اکھاڑ کر ایک ایسی زندگی نوازے گا، ایک ایسی نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتی ہے۔ خدا را مجھے اپنی نیک دعاؤں تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھنا ہے۔